الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ یہ جو ہمارے طالب علم بھائی بیٹھے ہوئے چھوٹے، یہ خاموش ہوں گے؟ بالکل خاموش، اور اب بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ ابھی مجھ سے پہلے قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، کتنی اچھی تلاوت تھی، تو آپ کو توجہ کے ساتھ وہ تلاوت سننی چاہیے کہ وہ کس طرح سے پڑھ رہے تھے، تاکہ پھر آپ بھی اسی طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو مختصر گفتگو ہوگی، لیکن گزارش یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ اگر ہم چند باتیں سن لیں تو انشاءاللہ ہم سب کو فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے اس پروگرام کا انتظام کرنے والے تمام حضرات کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اصل بات یہ ہے کہ ہمارے مخدوم گرامی قدر حضرت مولانا عبدالقیوم نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ و طال اللہ عمرہ، ان کے حکم پر الحمدللہ یہاں آج حاضری کا موقع ملا۔ حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم ہمارے شہر کراچی بلکہ وطن عزیز پاکستان کی ان اہم ترین روحانی علمی شخصیات میں سے ہیں کہ جن کا تصور کرنے سے دل کو ڈھارس ملتی ہے۔ شہر کراچی کے لیے بالعموم اور بلکہ پورے پاکستان کے لیے وہ ایک سائبان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، ان کے اوقات میں، ان کی عمر میں خوب ترقی، رحمت اور برکت عطا فرمائے، اور سلامتی اور عافیت کے ساتھ ان کا سایہ ہم سب پر قائم دائم فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کے ادارے کے اساتذہ اور ان کے صاحبزادگان کی تمام تر دینی خدمات کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے برادران اسلام، یہ قرآن کریم کے نام سے معنون کانفرنس ہے اور ہم اس پروگرام میں جمع ہیں۔ ان جیسے پروگراموں کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ وقتی طور پر ہم جائیں، کانوں کا رس، ذائقہ، کچھ ٹیسٹ، کچھ مزہ اور کچھ وقت گزار کر کے ہم یہ سمجھ لیں کہ شاید ہمیں کچھ آج نئی ایکٹیویٹی مل گئی ہے۔ ایک پہلو ان جیسے پروگراموں میں شرکت کا یہ ہے، لیکن ان جیسے پروگراموں کا ایک اور پہلو بھی ہوتا ہے، اور وہ پہلو ہوتا ہے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا، اور وہ پہلو ہوتا ہے اپنے اندر ایک خوشگوار نبوی انقلاب لانے کا، اور وہ پہلو ہوتا ہے اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی پیدا کرنے کا۔ تو میرے برادران اسلام، آج ہم جب اس پروگرام میں شریک ہیں تو ہمیں عزم کرنا چاہیے کہ ہم اب اپنی زندگی کے اندر اس پروگرام میں شرکت کر کے کچھ ایسا حاصل کریں گے کہ ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی آئے، اور ہماری زندگیوں میں کچھ روحانیت پیدا ہو، ہماری زندگی اور حیاتی میں کچھ دینداری کے جذبات آئیں۔ زندگی کا کچھ پتہ نہیں، آخری دور چل رہا ہے، اور اب کرونا نے آ کر کے زندگی کی بے ثباتی اور فنا پنا اور دکھا دیا۔ اور وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آخری دور میں اچانک موتیں عام ہو جائیں گی، یہ وہ والا زمانہ گزر رہا ہے۔ اب ہمارے لوگوں کی زبانوں پر یہ آنا شروع ہو چکا، ہم موبائل کھولتے ہیں تو فلانا پاسڈ ہوئے، فلانا گیا، فلانا فوت ہو گیا، پھر ہم آپس میں بولتے ہیں کہ وہ کل تو میرے ساتھ تھا، رات کو تو کھانے میں ہم کٹھے تھے، ارے اس کو کیا ہوا، وہ تو صحت مند تھا، اچھا وہ چلا گیا، وہ کیسے چلا گیا، اچھا اسے کون سی بیماری لاحق ہوئی۔ یہ زندگیوں سے برکتیں اٹھ گئیں، زمانہ مختصر ہو گیا، دنیا چھوٹی ہو گئی ہے، کچھ پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، زندگی کی شام ہونے میں کچھ پتہ نہیں۔ اور دھوکہ ہے، خدا کی قسم بہت بڑا دھوکہ ہے کہ موت کے لیے ایکسیڈنٹ شرط ہے، موت کے لیے بیماری شرط ہے، موت کے لیے موذی مرض شرط ہے، کچھ شرط نہیں ہے، وقت کا پورا ہونا شرط ہے۔
اس وقت جتنے ہمارے یہاں پر ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سب قبروں والوں کی اولادیں ہیں. آبا و اجداد گئے، ہم میں سے ہر ایک نے جانا ہے اور جلد جانا ہے، مختصر ترین ٹائم. جس کے 60 سال پورے ہو گئے ذرا کاغذ قلم اٹھائیں کہ مزید کتنا زندہ رہنا ہے بھائی. 70 سال والا بھی ذرا اپنا حساب کرے، 30 سال والا بھی، 20 سال والا بھی. اچھا 70-80 سال کی جب بات ہوتی ہے تو کچھ نوجوان سمجھتے ہیں شاید میں تو نوجوان ہوں، بھرے پڑے ہیں قبرستان نوجوانوں سے بھی. بلکہ بوڑھے افراد وہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ زندگیوں میں برکت ہوتی ہے اعمال کی برکت سے. نوجوان زیادہ مر رہے ہیں اور بغیر بیماریوں کے مر رہے ہیں. اس لیے بہت مختصر ترین حیات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ہوشیار، انٹیلیجنٹ، سمجھدار، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کی حقیقت کو پہچانے اور زندگی کے مختصر ہونے کو اپنے ذہن کے سامنے رکھے. وعمل لما بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی کی ابھی تیاری کرے. سٹاک بھیجیں، اعمال کا کچھ ذخیرہ بھیج کر کے رکھے. تلاوتیں، نوافل، صدقے، کچھ خیرات، نمازیں، ذکر اذکار، کچھ تلاوتوں کا معمول، یہ جو بھیج کر کے آخرت کے لیے تیار ہو کر کے جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبقری سوچ اس کی ہے، فیوچر پلاننگ اس کی ہے، دماغ اس کا چلتا ہے. یہ ہے ہوشیار. الکیس، واٹ از دا میننگ الکیس؟ عربی کا لفظ ہے، اس کو انگلش کے اندر انٹیلیجنٹ، اردو میں اس کا کیا ترجمہ؟ دانشور، آگے کی سوچ رکھنے والا، مستقبل کی پلاننگ کرنے والا، آگے کی فکر رکھنے والا. جو نظر آ رہا ہے ادھر نہیں، جو نظر نہیں آ رہا اس کی تڑپ، اس کی تیاری کرنے والا، اسے کہا جاتا ہے الکیس. یہ ہوشیار آدمی ہے. اور فرمایا ایک اور آدمی ہے بڑا بیکار، پاگل ہے، بے وقوف ہے. العاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ، جو اپنی زندگی گزارے خواہشات نفسانیہ کی اتباع کرتے ہوئے، وتمنا علی اللہ، لیکن جب ڈرائنگ روم میں بیٹھے، ہوٹل کی کرسیوں پر بیٹھے، جب ٹاک شوز کے اندر بیٹھے، جب اپنے دوستوں اور اپنی کمپینین اور رفقا میں بیٹھے تو دنیا جہاں کے گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ بولے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رب العزت بہت معاف کرنے والا ہے. یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے. سود سے تو زندگی نہ چھڑوائے، رشوت سے تو باز نہ آئے، بدکاری، شراب و کباب سے تو نہ رکے، اور پھر تو یہ کہے اللہ غفور الرحیم ہے. خطرہ ہے اس جملے سے کہیں ایمان نہ سلب ہو جائے. اللہ غفور اور رحیم ہے، وہی اللہ جبار بھی ہے، وہی اللہ قہار بھی ہے، وہی منتقم بھی ہے، وہی حاسب بھی ہے، عادل بھی ہے. اگر اس طرح نائٹ کلب میں پوری رات گزارنے والی، گناہ کی دعوت دینے والی، اور گھر کے آنگن میں مصلی بچھا کر پوری رات خدا کے سامنے سجدہ ریز ہونے والی میری ماں بہن، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ سڑکوں پر گناہوں کا عادی اور کربلا کے میدان میں سر کٹوا دینے والا، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ برابر ہو جائے خدا کے نظام انصاف پر انگلی اٹھے گی، خدا کے نظام جسٹس پر انگلی اور اعتراض اٹھے گا. ہاں اللہ غفور ہے، رحیم و رحمان ہے. یہ جملہ کب استعمال کرنے کا ہے؟ یہ اس وقت میں ایک مسلمان ہوں، زاویہ حیات میرا درست ہے، میں نمازیں پڑھتا ہوں، روزہ، زکوٰۃ، حج، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتا ہوں. ہاں اس دوران میں مجھ سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، مجھ سے خطائیں صادر ہوتی ہیں. اب آ کر کے میں کہوں گا زندگی کا رخ ٹھیک چل رہا ہے مگر غلطیاں کوتاہیاں انسان ہونے کی وجہ سے ہوتی رہتی ہیں. دیٹ از اے پوائنٹ. اب آ کر کے میں کہوں گا اللہ غفور الرحیم ہے. اب آ کر کے یہ جملہ فٹ ہوگا اللہ رحمان و رحیم ہے. اب آ کر کے میں امید رکھ سکتا ہوں.
نمازوں کا میں عادی ہوں، کبھی فجر کی نماز پر میری آنکھ نہیں کھلی. میں عموماً زندگی میں روزے نہیں چھوڑتا. ہاں، بالغ ہونے کے بعد کچھ وقت ایسا گزرا میرے سے روزے چھوٹے. ہاں، میں حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتا رہتا ہوں. زاویہ نگاہ درست ہے، طرز زندگی ٹھیک ہے، مؤمنانہ حیات، مسلم زندگی، ایک رجل مومن کے طور پر میں زندگی گزار رہا. اس دوران میں غلطیاں ہوتی ہیں، اس دوران میں کوتاہیاں ہوتی ہیں. اب آ کر کے میں کہوں اللہ رحمان ہے، رحیم و غفور ہے، غفار ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اب جا کر کے یہ جملہ فٹ آتا ہے اور درست بیٹھتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے طرز حیات کو بدلنے کی ضرورت ہے. آج کا پروگرام قرآن کریم کے نام سے معنون ہے. میرے برادران اسلام، ایک مختصر سوال اور اس کا انتہائی مختصر جواب. موجودہ دور میں امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ذرا بتائیے. اس دور کا، عالم اسلام کا، امہ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یہ ایک جملے کا سوال ہے. اس ایک سوال کا جواب اس امت کو بحیثیت مجموعی تلاش کرنا ہے، اور میں آپ کی خدمت میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں. اور یاد رکھیے، ٹاک شوز کے اندر بہت سارے لوگ ہمارے سو کال دانشور بیٹھتے ہیں. جناب، پاکستان کا، امہ کا سب سے بڑا مسئلہ، کوئی کہتا ہے کرنسی کمزور ہے، کوئی کہتا ہے معیشت خراب، کوئی کہتا ہے سیاستدان خراب، کوئی کہتا ہے حکومت خراب، کوئی کہتا ہے ہمارا ڈیفنس خراب، کوئی کہتا ہے کہ مسلمانوں کی قیادت خراب، کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے. لیکن رب کعبہ کی قسم سچ کہتا ہوں، اور آپ توجہ کیجئے، احادیث کی روح سے کہتا ہوں، قرآنی آیات کی روح سے کہتا ہوں، اس دور میں امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اس امت کا قرآن کریم سے حقیقی رشتہ کٹ چکا ہے. اسی وجہ سے یہ امت آج زوال اور پستی کا شکار ہے. اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں. یہ ہے امت کا سب سے بڑا مسئلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا. آج میں اور آپ امت کے مرض کی تشخیص کرتے ہیں. ایک آپ کی انویسٹیگیشن ہے، ایک میری یا میری جماعت کی انویسٹیگیشن، میری پارٹی کی انویسٹیگیشن، میری سیاسی قیادت کی انویسٹیگیشن، میری حکومت اور سرکار کی انویسٹیگیشن. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع کے اندر خطاب کر کے فرمایا تھا، میں تو جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا بما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں جا رہا ہوں مگر دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنا طریقہ. جب تک کو اختیار کیے رکھو گے تم دنیا کی غالب، دنیا کی باعزت، دنیا کی عزیز ترین قوم بنے رہو گے، اور جب اس کو چھوڑو گے تم دنیا کی سب سے زیادہ ذلیل ترین قوم بن جاؤ. واضح طور پر ارشاد فرمایا اور تشکیل بھی فرمائی، اور صحابہ سے پوچھا بھی، اور ایک نہیں تین مرتبہ پوچھا. یہ پوچھا تھا بتاؤ میں نے تم تک قرآن پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا. اب مسئلہ یہ ہے، قرآن کریم سے رشتہ کٹنے کا مطلب کیا ہے؟ آج میں نے اور آپ نے قرآن کریم کو جس طریقے سے لیا ہے، صحابہ نے قرآن کو اس طرح سے نہیں لیا تھا. ہمارا قرآن کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ ہم قرآن کریم کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے قرآن کریم کے ساتھ کیا رشتہ رکھا ہوا ہے؟ مولانا صاحب، مفتی صاحب، امام صاحب، یہ بچہ رات کو سوتا نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر دم درود، کوئی جھاڑ پھونک کرو تاکہ نیند آ جائے، کوئی آیت بتا دیں تاکہ یہ رات کو سو جائے. اس عورت پہ چڑیل بڑیل آئیے، تعویذ گنڈے کے لیے کوئی قرآن کریم کی آیت لکھ کر دے دو. مولوی صاحب فیکٹری کے اندر مندہ چل رہا ہے،
کاروبار میں پیسے ویسے نہیں ہے, مال وال نہیں آ رہا, کوئی آیت وغیرہ بتاؤ تاکہ وہاں پر پیسے وغیرہ آ جائیں. جنات آتے ہیں ان کے لیے کوئی آیت بتا دو, کوئی اثرات ہیں اس کے لیے. قرآن کریم تعویذ کے لیے آیا تھا؟ یہ تعویذوں کی کتاب ہے. قرآن کریم کیا جھاڑ پھونک کے لیے آیا تھا؟ فلانا مر گیا سپارے بانٹو, اس طرح کی لال رنگ کی چاندنیاں بچھاؤ اور سپارے بانٹو یا مردوں کے پاس جا. قرآن کریم مردوں کی کتاب ہے یا زندوں کی کتاب ہے؟ یہ زندوں کے لیے آیا ہے یا قبرستان کے مردوں کے لیے آیا ہے؟ قرآن کریم فیکٹری اور کاروبار اور بزنس پیسے میں اضافے کے لیے آیا ہے یا یہ دستور حیات ہے؟ کیا سمجھ لیا ہے اور کیا رشتہ قائم کیا آج امت مسلمہ نے؟ صحابہ کرام نے تو قرآن کریم کی آیتوں کو اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ اس کے ذریعے سے پیسے آئیں, کوئی فیکٹری اور کاروبار چلے, کوئی ہم تعویذ گنڈا کریں یا جنات کو بھگائیں, ہمارا بزنس چل پڑے اور ہمارے پیسے زیادہ آ جائیں, یا ہم قبرستانوں کے اندر جا کر کے قرآن کی شرائط کے مطابق یہ سارے کام ہو تو جائز ہے. میں ان کو ناجائز ہونے کا فتویٰ نہیں لگا رہا, جائز ہے. لیکن میں جس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں, ارے نزول قرآن کا مقصد یہ نہیں تھا. جبرائیل امین اس مقصد کے لیے قرآن کریم کو نہیں لائے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم ان مقاصد کے لیے نہیں آیا. یہ تسخیر کائنات کی کتاب ہے, جہاں بانی کی کتاب ہے, یونیورسٹیوں کی کتاب ہے, عدالتوں کے سسٹم کو چلانے والی کتاب ہے, سڑکوں پر نافذ ہونے کی کتاب ہے, شاپنگ سینٹر, بینکنگ, سٹاک ایکسچینج, انشورنس, بیمہ, اقتدار کے ایوان, عدالت کے کٹہرے, پارلیمنٹ کے محکمے, پوری دنیا کے تمام ادارے, پوری دنیا کے تمام فعال قسم کی انسٹیٹیوٹ جس قدر اس دنیا کے اندر چلتی پھرتی دنیا ہے, ان پر نافذ ہونے, ان کی رہنمائی, ان کی قیادت, ان کی امامت کے لیے یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے. قرآن کا مقصد یہ ہے ہماری عدالتیں قرآن کے صفحات کو کھول کر فیصلہ کریں. سورہ نمل میں وزارت خارجہ کے ضوابط ہیں. سورہ بقرہ جہاد کے احکام کو بیان کرنے کے لیے آئیے. سورہ انفال میں سیاست اور حکومت کے آداب ہیں. یہ سلیمان علیہ السلام کا قصہ کیوں بیان کیا گیا ہے؟ اسٹوری برائے اسٹوری ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم اموال. رک جائیے, اموال مال کی بات کر رہا ہے. آگے کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارہ. یہ بزنس کے احکام بیان کر رہا ہے قرآن. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو مٹاتا ہے, صدقے کو بڑھاتا ہے. یہ بینکنگ سیکٹر کے احکام بیان کر رہا ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. رک جاؤ سود خوری سے. اگر نہیں رکتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے. یہ دنیا کے انٹرسٹ سسٹم کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. بھیکاری بن کر کے دنیا میں گھومو گے, سیکس کرائم بڑھ گئے, خواتین کے ساتھ زیادتی کے واقعات بڑھ گئے. سورہ نور نافذ کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیوں نہیں نافذ کرتے سورہ نور کے احکام؟ قرآن کریم یہ عدالتی احکام بیان کر رہا ہے. سورہ نور عدالتی احکام کو بیان کر رہا ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. عورتوں کا اصل مقام کیا ہے؟ وہ گھروں میں قرار پکڑیں. ہاں بوقت ضرورت, بقدر ضرورت ان کو باہر جانے کی اجازت ہے, لیکن اصل مقام ان کا گھر ہے. یہ خدا کا قرآن کہہ رہا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. اپنا مقام زینت کو ظاہر نہ کرے. جب عورت کسی اسٹرینجر مین سے بات کرے اس کا لب و لہجہ کیا ہونا چاہیے؟ لیکن یہ آیتیں آج نہیں ہمیں چاہیے. آج کے ویسٹ کو, آج کے باطل کو یہ آیتیں نہیں چاہیے. ہمیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا اسلام چاہیے. کون سے والا اسلام؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, بشیر و نذیر.
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور قرآن کریم، اس سے پتہ ہے آج کی امت کو کیا چاہیے؟ اس سے یہ چاہیے مسکرا کر کے بات کرنی چاہیے، توکل ہونا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اخلاق ہونے چاہیے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے، اچھے طریقے سے میل جول رکھنا چاہیے۔ یہ جو اخلاقیات والا حصہ ہے یہ چاہیے، بس اس کو بیان کرو، رحمت للعالمین ہونے کو بیان کرو، ہمارا صلی اللہ کے اللہ رحمت للعالمین۔ لیکن قرآن کریم کا عدالتی جسٹس سسٹم یہ نہیں چاہیے، قرآن کریم کا سیاسی نظام نہیں چلے گا، قرآن کریم کا معاشی سسٹم یہ آج کے ویسٹ اور یورپ کو قبول نہیں ہے۔ ڈیموکریسی ہماری چلے گی، نیو ورلڈ آرڈر ہمارا چلے گا، اکنامک سسٹم ہمارا چلے گا، معاشیات ہماری چلے گی، پولیٹیشن سسٹم ہمارا چلے گا، دنیا کے اندر حکومتوں کی پارلیمنٹ کے سارے ایوان ہمارے احکام کے تابع بن کر چلیں گے۔ قرآن کریم کو اسٹاک ایکسچینج میں دخل دینے کی اجازت نہیں، بینکنگ سیکٹر میں قرآن کریم حکم نہ دے، عدالتی نظام سے متعلق قرآن کی آیتیں نکال دو۔ یہ فوج کے جذبے کو تم قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے بڑھاتے ہو، جہاد کی آیتیں نکال دو، مسلم افواج کا کردار نہیں چاہیے۔ یہ آج کی دنیا کا یہ مطالبہ ہے ہم سے، اور امت مسلمہ بھی اسی پہ اکتفا کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں، بس مسجد کا مولوی صاحب مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر کے اخلاقیات کی بات کرے، فضائل کی بات کرے، تسبیح کی بات کرے، ذکر کی بات کرے، تلاوت کی بات کرے، مولوی صاحب امام صاحب بہت اچھا ہے، لیکن یہ جو سامنے پوری صف کے اندر بیٹھے ہوئے تاجر ہیں، ان تاجروں کو مخاطب کر کے مولوی صاحب کہتا ہے اشیاء میں ملاوٹ مت کرو، سود مت لو، رشوت ختم کرو، عدالتی سسٹم قرآن والا لاؤ۔ یہ امام مسجد قبول نہیں ہے، یہ مولوی صاحب نہیں چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلام کی بات کیوں نہیں کرتا؟ یہ فضائل اور مناقب کی بات کیا کرے نا۔ یہ قرآن کریم کے عدالتی نظام کو کیوں کھول کر کے بیٹھ جاتا ہے بھائی؟ یہ قرآن کریم کے معاشی نظام کو کیوں کھول کر کے بیٹھ جاتا ہے؟ یہ قرآن کریم کے سود کے احکام، پردے کے احکام، شراب کی مخالفت کے احکام، یہ قرآن کریم یہ جو معاشی سسٹم کی بات کرتا، یہ کیوں قرآن کریم کی یہ آیتیں بیان کرتا ہے؟ یہ والی آیتیں ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ ویسٹ نے ذہنیت بنائی ہے آج امت کی، یہ باطل کا پروپیگنڈا ہے، اور قرآن کریم کو اخلاق کی کتاب بناؤ، نظام کی کتاب نہ بناؤ۔ قرآن کریم کو تلاوت کی کتاب بناؤ، دستور حیات کی کتاب مت بنانا۔ قرآن کریم کو لہک کر کے اچھے انداز میں پڑھو، سر دھنو، اس کے اوپر جتنا اچھے سے اچھی تلاوت کا، یہ صحیح ہے، چلے گا، کوئی اس پہ اعتراض نہیں، لیکن قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ، اس کا مفہوم، اس کے میننگز، اس کی تشریح تفسیر، یہ آج کے اہل باطل اور ویسٹ اور مغرب کو قبول نہیں ہے۔ اس پہ محنت ہوئی ہے، ایک کام کرنے نہ دینا کبھی۔ مسلمان قرآن کا ترجمہ نہ پڑھ لے، یہ اسپرٹ پیدا ہو جاتی ہے ان میں ایک روحانی پاور آ جاتی ہے، یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں، جیسے ہی ترجمہ قرآن ان کو سمجھ میں آتا ہے یہ فرقہ واریت سے بلند ہو جاتے ہیں، قرآنی اسپرٹ ان کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے، یہ تنظیموں، پارٹی بازی اور عصبیت، لسانیت سے اوپر کو اٹھ جاتے ہیں، یہ ایک ایسا مسلمان بن جاتا ہے جو با کردار ہوتا ہے، اس کے مالی معاملات صحیح ہونے شروع ہو جاتے ہیں، قرض کا لین دین، تجارت، بزنس اس کا صحیح ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بس قرآن نہ سمجھنے دینا، اس کے اوپر محنت ہوئی ہے۔ سیرت طیبہ ہمیں دعوت دی جاتی ہے بہت سارے محکموں کے اندر، بہت ساری جگہوں پر، اور کیا کہتے ہیں مفتی صاحب؟ بس ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر بس بات کر لیجئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کے ملتے تھے، توکل تھا، وعدہ پورا کرتے تھے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے تھے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کا ساتھ دیتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، یتیموں پہ شفقت کرتے تھے، محبت کا معاملہ فرماتے تھے، یہ ساری باتیں چلیں گی۔ لیکن اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی ریاست مدینہ کے عدالتی نظام کو بیان کرنا شروع کیا، معاشی سسٹم کو بیان کرنا شروع کیا، جسٹس سسٹم کو بیان کرنا شروع کیا، ریاست مدینہ کے سیاسی نظام کو بیان کرنا شروع کیا، جہاد کو بیان کرنا شروع کیا، یہ آج ہماری ہاں امت کی ذہنیت اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہی وجہ ہے سورہ بقرہ میں اللہ نے واضح طور پہ فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ قرآن کی بعض چیزوں پر عمل کرتے ہو اور بعض چیزوں کو چھوڑتے ہو، اچھا اگر یہی وتیرہ ہے، یہی طریقہ تمہارا ہے تو پھر سنو، جو جماعت، جو آرگنائزیشن، جو پارٹی، جو آنے والا مسلمانوں کا طبقہ خدا کے قرآن کے ساتھ یہ رویہ رکھے گا، بعض چیزوں کو ماننا، بعض چیزوں کو چھوڑ دینا، تو پھر یاد رکھو دو قسم کے عذاب ہوں گے۔ ایک تو دنیا کے اندر ایسے لوگوں کو اللہ رسوا کرے گا، اللہ ذلیل کرے گا، اور دوسرے نمبر پر یردون الی اشد العذاب، قیامت والے دن سخت ترین عذاب کی طرف ان کو دھکیلا جائے گا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ اللہ اخلاق بتا سکتا ہے، معاشی نظام نہیں بتا سکتا۔ اللہ رب العزت اخلاقیات کے حوالے سے ہنسنے، مسکرانے، یتیموں پہ شفقت کے احکام بتا سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا قرآن سیاست کے احکام نہیں بتا سکتا، اللہ تعالیٰ کا قرآن عدالت کا نظام نہیں بتا سکتا۔ نعوذ باللہ کوئی بانجھ کتاب ہے، یہ دستور حیات نہیں بتا سکتا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ بتائیے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، اپنے ضمیر سے پوچھئے، آج کیا تاریخ ہے؟ 7 نومبر 2021۔ پہلا سوال، اللہ تعالیٰ کو یہ پتا تھا یا نہیں کہ 7 نومبر 2021 کو امت مسلمہ کے یہ مسائل ہوں گے؟ یہ اللہ کو پتا تھا یا پتا نہیں تھا؟ بتائیے ذرا۔ دوسرا سوال، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے نہیں ہے، ذرا شک کر کے، ذرا سوچ کر کے وہ جواب دے رہا ہے، تو پھر تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، پھر تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اب 2 سوال ہو گئے۔ 7 نومبر 2021 کو پوری دنیا کی امت مسلمہ کے یہ مسائل ہوں گے، یہ اللہ کو پتا تھا، خدا کی قسم پتا تھا۔ دوسرے نمبر پر، قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو میں کیسے مانوں اس بات کو کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اور اس امت کو آج 7 نومبر 2021 میں رکھا، اور مسائل بھی اللہ کو پتا تھے، اللہ نے امت کو ان مسائل کا حل قرآن کے اندر نہ بتایا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ پشاور میں اپنے بیٹے کو بھیجتے ہیں اور بھیجنے سے پہلے کہتے بیٹا موسم ایسا ہوگا، بستر ایسا لینا، کپڑا ایسا لینا، دوائی ایسے، حیدرآباد بھیجتے ہو اور اس کو 10 قسم کی ہدایات دیتے ہو۔ اللہ نے اپنے حبیب و محبوب کی امت کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہوگا؟ اس کو مسائل کا حل نہیں بتایا ہوگا؟ وہ خدا کی قسم بتایا ہے۔ کھولیں تو صحیح اس قرآن کو، پڑھیں تو صحیح، اس کا ترجمہ تو پڑھیں، اس کے معنی کو تو پڑھیں، اس میں تفکر تو پیدا کریں۔ اتنی لذیذ کتاب ہے، اتنی مزیدار کتاب ہے، اتنی ذائقے دار کتاب ہے۔ اس لیے نہیں کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہم اس کی محبت اور عقیدت میں کہہ رہے ہیں، نا، آپ ایک مرتبہ اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کریں، وہ لطف آئے گا، وہ روحانی نشہ طاری ہوگا، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو ایک قبرستان کے قریب سے گزرے، تو گزرتے ہوئے ایک منافق نے چند ہڈیاں پڑی ہوئی تھی زمین پہ، ان ہڈیوں کو اٹھایا اور کہا اے محمد
کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جو انسان ہوگا اور جتنی ہڈیاں، ان کو دوبارہ گوشت پوش کا انسان بنا کر اللہ قیامت والے دن اپنے سامنے کھڑا کر لے گا اور سوال و جواب فرمائے گا۔ ان ہڈیوں کو طنز کرتے ہوئے، تانا دیتے ہوئے، اعتراض کرتے ہوئے، ان ہڈیوں کو تیرا رب دوبارہ گوشت پوش کا انسان بنائے گا، ان سے سوال و جواب ہوگا، یہ تو مردہ، ان میں جان نہیں ہے۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا کہ جبرائیل امین کو اللہ نے بھیجا اور فرمایا جلدی کیجئے ان کے سامنے یہ آیت پڑھیے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ ارے تم تو یہ کہتے ہو ان ہڈیوں کو دوبارہ گوشت پوش کا انسان بنا کر کے اپنے سامنے پیدا کیا جائے گا یا نہیں؟ انہیں کہہ دو یہ ہڈیاں جس انسان کی تھی، اس انسان کی جو دنیا میں باڈی تھی، اس کا جو جسم اور وجود تھا، اس جسم اور وجود کے اندر جو بازو تھا، اس بازو میں جو ہاتھ تھا، اس ہاتھ میں جو انگلیاں تھیں، ان انگلیوں کے جو شروع میں جو پورے ہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں بنان، یہ پورے۔ فرمایا کہ اس دنیا میں اس انسان کی یہ جو انگلیوں کے پوروں کے اندر باریک باریک لکیریں ہیں، ہم قیامت والے دن انہی لکیروں کے ساتھ یہی پورے دوبارہ بنا کر کے قیامت والے دن اپنے سامنے اس انسان کو کھڑا کر کے سوال و جواب کرنے پہ قادر ہیں۔ ہم ان کو دوبارہ کھڑا کریں گے، ان کی انگلیوں کی لکیریں بھی وہی ہوں گی۔ یہ دبئی ایئرپورٹ میں کیا ہوتا ہے، کراچی ایئرپورٹ پر یہ فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں۔ آج یونائٹڈ نیشن کا یہ قانون ہے، جو آدمی پلاٹ کے، نکاح کے، کسی رجسٹریشن کے پیپر پہ دستخط نہ کر سکتا ہو، وہ کیا کرتا ہے، وہ انگلیوں کا نشان لگاتا ہے۔ سائنس اس بات پر آ چکی ہے، یہ یونائٹڈ نیشن کا قانون ہے، نادرا کا یہ قانون ہے۔ ایئرپورٹوں پر یہی کچھ ہوتا ہے کہ وہاں ہمارے باقاعدہ یہ فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی ایک انسان کی بھی انگلی کے پوروں کے درمیان جو باریک باریک لکیریں ہیں، ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ کبھی میچ نہیں کرتے۔ شناخت کے لیے بھی آج کے انسانوں نے اجتماعی طور پر اسے قبول کیا ہے۔ آکسفورڈ کا ایک یہودی لیکچرر قرآن کی یہ آیت پڑھ کر کے مسلمان ہوا کہ میں حیران رہ گیا۔ 1400 سال پہلے ایک نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اسکول کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، جس نے کسی یونیورسٹی میں تعلیم نہیں حاصل کی، کسی انسان کو اس کا استاد بنائے جانے کا احسان گوارا نہیں کیا گیا، وہ مکہ کی بے آب و گیا بستی سے نکل کر کے اپنی زبان سے یہ جملہ ادا کر رہا ہے، میں سمجھ گیا یہ بات وہی کر سکتا ہے جو خالق انسان ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ یہ کسی کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے۔ یہ میں نے آپ کی خدمت میں ایک آیت پڑھی ہے اور اس کا یہ ترجمہ پیش کیا ہے۔ یہ کتنا مزیدار کلام ہے، پڑھیں تو صحیح ذرا اس کو، اس کا ذائقہ تو محسوس کریں۔ 70 سال ہو گئے لیلاف قریش پڑھتے ہوئے، قل واللہ احد پڑھتے ہوئے، عمر کتنی ہو گئی؟ 70 سال، 80 سال۔ اسی مقتدی سے پوچھئے یہ جو آپ پڑھتے ہیں الم تری کیف، یہ جو لیلاف قریش، یہ ذرا بتائیے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو کچھ پتہ نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، لیلاف قریش تو بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگی نا، یاد ہے یا نہیں ہے؟ کبھی کسی نے اس زاویہ نگاہ کو دیکھا ہے؟ اللہ نے اس قرآن کریم کے اندر اس سورہ، اس چھوٹی سی سورت لیلاف قریش، اس کے آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ ان لوگوں کو چاہیے اس رب کعبہ کی عبادت کرے جس رب کعبہ نے بھوک کی جگہ پر ان کو روٹی، رزق و معاش اور کھانا دیا، خوف کی جگہ پر امن دیا ہے۔ معلوم ہے اس آیت میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے اللہ رب العزت نے؟ اسٹیٹ کا بنیادی سسٹم اور نظام، کسی بھی دنیا کے اندر ریاست کی کامیابی کا دار و مدار دو چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز پیس، امن، دوسری چیز وہاں کے رہنے والوں کی معیشت مضبوط ہونی چاہیے۔ یہ ریاست کا پورا نظام اللہ نے سورہ قریش میں بیان کیا ہے۔ اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف،
ابراہیم علیہ السلام کو جب مکہ کی چابیاں دی جا رہی ہیں، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ پیغمبر جو موحد ہے، توحید کے علاوہ بات نہیں کرتا. دنیا میں توحید کا ڈنکا جس نے بجایا، ہر جگہ پر توحید کی بات، ذریت محمدی کی بات، حج کے سکھائے جانے کی بات، ربنا تقبل منا کی بات، ارینا مناسکنا کی بات، تب علینا کی بات، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی کی بات، تزکیہ کی بات، اصلاح کی بات، کتاب کی بات، حکمت کی بات، توبہ کی بات، حج کے طریقے کی بات. لیکن یہی پیغمبر ہے جب اسٹیٹ کا نظام ملتا ہے، جب مملکت کی حکومت آتی ہے، تو اب ابراہیم علیہ السلام کا لب و لہجہ کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہے، اے اللہ میرے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. جب ریاست کی بات آئے گی تو امن، پیس، امن و امان. وَارْزُقْ أَهْلَهُ، اے اللہ میرے اس ملک کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما. پیس کے ساتھ ساتھ اکانومی، معیشت، پیسہ، رزق، روزگار. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جتنے حاضرین مجلس بیٹھے ہیں، ہر دوسرے تیسرے بندے کو سورہ قریش یاد ہوتی ہے. کبھی آج تک ہم نے سورہ قریش کو اس انداز میں پڑھا ہے کہ اللہ نے اس سورہ قریش میں اسٹیٹ کا پورا نظام بیان کیا. آج پوچھئے جا کر کے اقوام متحدہ سے، یورپی دنیا سے، کامیاب ریاست کون سی ہوتی ہے؟ 2 ستون. پہلا ستون، اس ملک کے اندر امن و امان ہو. بقول مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کے، دائیں بائیں اگر انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہو، لاشیں پڑی ہوئی ہوں، ادب کی بزمیں نہیں سجائی جا سکتی. وہاں پر ادب کی بزمیں نہیں سجائی جا سکتی. پہلی شرط امن و امان. دوسری شرط وہاں کے لوگوں کو روزگار میسر آنا چاہیے، معیشت صحیح ہونی چاہیے، کھانا پینا درست ہونا چاہیے، اشیاء درست ہوں. میں کہا کرتا ہوں مہنگائی کم کرو، یہ قرآن کا حکم ہے. لوگ کہتے ہیں قرآن کریم میں مہنگائی سے متعلق کیا ہے؟ ارے بھائی یہاں قرآن کہہ رہا ہے اطعمہم من جوع، بھوک نہیں ہونی چاہیے، کھانا ہونا چاہیے. یہ نبی کا کام ہے، یہ اسلامی سیاست کا پہلا ستون ہے. اشیاء خرد و نوش کی ساری قیمتیں انسانوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، ان کے اختیار میں ہونی چاہیے، ان کی استطاعت سے، ان کی طاقت، ان کی استطاعت اور ان کی حیثیت اور ان کے دائرے اختیار کے اندر ہونی چاہیے. کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. مونوپولی سسٹم نہیں چلے گا، اجارہ داری نہیں ہونا چاہیے، امیر تر، غریب تر. یہ کیپٹلزم ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے. اسلام کا معاشی نظام یہ نہیں ہے. اجارہ داری نہیں ہونی چاہیے، مارکیٹ فورسز کو کام کرنے دو، ویجز فائر، ہر ایک کو کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، لوگوں کو آزاد کمپٹیشن دو. قرآن کہتا ہے، یہ سب باتیں میں قرآن سے کر رہا ہوں. اس لیے خدا را آج کی اس مجلس کے اندر اس بات کا عزم کریں، ہم قرآن کریم کے ساتھ آج کے بعد ایک نیا تعلق قائم کریں گے، اور وہ تلاوت والا نہیں، تلاوت کے ساتھ ساتھ فہم والا، سمجھنے والا، دستور حیات والا. سب ساتھی عزم کرتے ہیں. آخر میں قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں، میں جلدی ان کو بیان کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے، اور آج کے بعد اس نیت کے ساتھ سماعت فرمائیے کہ اللہ کرے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں. قرآن خود اپنے اندر 5 حقوق لیے بیٹھا ہے. 5 حقوق اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں. قرآن کریم کا سب سے پہلا بنیادی حق سورہ نساء آیت نمبر 136، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جس کتاب کو اللہ نے نازل کیا ہے. ایمان لانا یہ قرآن کریم کا پہلا حق. قرآن کریم کا دوسرا حق سورہ بقرہ آیت نمبر 121، الذین آتیناہم الکتاب
یتلونہ حق تلاوتی، وہ لوگ جن کو ہم نے یہ قرآن کریم دیا ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں بلکہ یتلونہ حق تلاوتی، وہ قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اب ذرا رک جائیے، مجھ سمیت پہلا سوال مجھ سے، اس کے بعد آپ سے۔ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہم سب لوگوں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی آج تلاوت کی ہے؟ قرآن تو کہہ رہے ہیں ناشتہ بعد میں کرو، تلاوت پہلے کرو۔ اور صرف تلاوت کا نہیں کہہ رہا، اگر میں کوئی ترجمے میں غلطی کر رہا ہوں، آیت میں پڑھتا ہوں ترجمہ آپ کیجیے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، تلاوت نہیں کرتے، تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، حق ادا کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کا۔ اب ذرا بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کیا؟ یہ قرآن کریم کا دوسرا حق۔ قرآن کریم کا تیسرا حق ایمان لانے، تلاوت کرنے اور تلاوت کا حق ادا کرنے کے بعد سورہ محمد آیت نمبر 24، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیوں نہیں یہ قرآن کریم کے ترجمے میں غور و فکر کرتے، یا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے؟ اقفال قفل کی جمع، قفل کہتے تالے، انہوں نے اپنے سینے کو، اپنے دماغ کو بند کر کے رکھا ہے، کام کی بات اندر نہ چلی جائے، تالے لگائے ہوئے انہوں نے۔ کیوں نہیں یہ تدبر کرتے؟ کیوں نہیں یہ قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرتے؟ یہ قرآن کا تیسرا حق۔ اس کے بعد قرآن کریم کا چوتھا بنیادی حق، سورہ انعام آیت نمبر 155، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اس بابرکت کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے، اس لیے فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، پیروی کرو، اس پر عمل۔ یہ قرآن کریم کا چوتھا حق۔ اور اس کے بعد قرآن کریم کا پانچواں حق، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ قرآن کریم آپ کی طرف نازل ہوا ہے اسے تمام کے تمام لوگوں تک پہنچائیے، اور اگر آپ نے قرآن کریم کو انسانیت تک نہ پہنچایا تو آپ نے اپنی نبوت اور رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ اس قدر سخت بات فرمائی۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہو چکی تھی، پھر حجۃ الوداع عرفات کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج دیا، اور پھر اس خطبہ حج کے اندر 3 مرتبہ صحابہ سے پوچھا، الا هل بلغت، الا هل بلغت، الا هل بلغت، بتاؤ میں نے یہ قرآن تم تک پہنچا دیا کہ نہیں پہنچایا؟ بتاؤ میں نے یہ قرآن تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ سب کے سب صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ جواب حاصل کرنے کے بعد ثم رفع بصرہ الی السماء، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھ کر کے فرمایا، یا اللہ اللہم فشہد، اللہم فشہد، اللہم فشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، یہ بول رہے ہیں کہ میں نے قرآن پہنچا دیا، یا اللہ گواہ رہنا، یہ سب کہہ رہے، اقرار کر رہے، اعتراف کر رہے ہیں کہ میں نے قرآن پہنچا دیا۔ پھر اس کے بعد تشکیل فرمائی ہے، اور یہ ہے امت کی تشکیل، یہ ہے میری اور آپ کی تشکیلی زندگی، اس کے ساتھ مجھے اور آپ کو زندہ رہنا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جتنے یہاں پر موجود ہو، حج وہ والا جو میں اور آپ کرتے ہیں یہ صحابہ نے نہیں کیا تھا۔ ہماری تو پی آئی اے کی ٹکٹیں واپسی کی فکس ہیں، ہماری تو جہازوں کی ایئر لائنوں کی تاریخیں بھی فکس ہیں، مگر صحابہ کرام نے جو حج کیا ہے ٹولیاں بنا کر کے، حلقے بنا کر کے پھر بیٹھے ہیں۔ فرمایا اب سارے کے سارے جتنے موجودین اور حاضرین ہو، یہ سب غائبین تک اس قرآن کریم کو پہنچاؤ۔ چنانچہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے جزو ایمان جن کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں،
جن کے جو ہمارے ایمان کا جز بھی ہیں، ہمارے ایمان کا کل بھی ہیں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ امہ اور عالم کی طرف سے ان کو جزائے خیر دے۔ 9,500 ان صحابہ کی قبریں بقیع کے مدینہ کے قبرستان کے اندر ہے۔ 1,17,000 صحابہ پوری دنیا کے اندر پھیلے ہیں۔ کیا لے کر کے گئے تھے؟ کیا زندگی کا مشن انہوں نے بنایا تھا؟ کیا مقصود اصلی تھا؟ یہی قرآن کریم دے کر کے جکارتا پہنچے ہیں، انڈونیشیا پہنچے ہیں، افغانستان کے کابل میں 70 صحابہ کرام پہنچے ہیں، ترکی کے اندر پہنچے ہیں۔ صرف ایک قبرستان ڈیمسکس شام میں ہو کر کے آیا ہوں، وہاں سے الباب الصغیر ڈیمسکس کا قبرستان، اس ایک قبرستان میں 11,500 صحابہ کی قبریں موجود، اور صرف مرد نہیں، اللہ ان میری ماؤں کو جزائے خیر عطا فرمائے، حضرت حفصہ بنت عمر، خدا جانے کہ ان کا کیا مقام بلند ہے اللہ کے ہاں، اللہ نے ان کو کس قدر چنا، اور یہ کیسی ہماری ماں ہے، فاروق اعظم کی بیٹی، نبی کی اہلیہ، آج مسلمانوں کو معلوم بھی نہیں، ان کی قبر ڈیمسکس کے اندر ہے، شام کے الباب الصغیر قبرستان میں ان کی قبر ہے، 4.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے۔ عبداللہ بن رواحہ اردن کے پہاڑوں میں، جعفر طیار اردن کے پہاڑوں کے اندر، زید بن حارثہ اردن اور جارڈن کے پہاڑوں کے درمیان کے اندر، بلال حبشی ڈیمسکس کے اندر، خالد بن ولید ہمس کے اندر، ابو ایوب انصاری ترکی کے اندر، افریقہ کی ساحلی پٹیوں تک۔ میں 2 دن پہلے تنزانیہ افریقی جنگلات سے آیا ہوں، اور وہاں جنگلات پہ صحابہ کرام کی قبریں، اور وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا صحابہ کے بارے میں، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ نبی کی فاروقی افواج تھی، یہ صحابہ کرام تھے، یہ فاروق اعظم کی تشکیل تھی، ان تشکیلات پر ان صحابہ کرام نے پوری دنیا میں جا کر کے قرآن پہنچایا ہے۔ ایک مومن کی قرآنی زندگی کا یہ تصور ہوتا ہے، بزنس، چند ٹکے پیسے کما لینا، چند نوکری اور ٹکوں کے عوض کے اندر ملازمت کر لینا، پیسے کما کر کے کچھ رزق کما کر کے بچوں کو جا کر کے دینا، یہ تو گھونسلوں میں رہنے والے پرندے بھی کرتے ہیں، بلوں میں بسنے والے حشرات الارض بھی کرتے ہیں، جنگلوں میں رہنے والے جانور اور درندے بھی یہ کام کیا کرتے ہیں۔ بالا زندگی ہے مسلمان کی، اونچی زندگی ہے ایک مومن کی، تحریکی زندگی ہوتی ہے ایک مسلمان کی، بہت اونچی زندگی ہوتی ہے، ذہنیت اونچی، اخلاق اونچا، کردار اونچا، زندگی کا تصور بہت بلند و بالا، یہ قرآنی حیات ہے۔ اس لیے قرآن کے ساتھ ایک نیا رشتہ قائم کیجئے، اس کو سمجھنے والا رات کو نیند نہیں آئے گی اگر اس کو سمجھنا شروع کر دیا۔ بیوی بچوں کو اٹھا کر کے آپ کہیں گے دیکھو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، ہوٹلوں پر تذکرے سورہ انفال کی آیت نمبر 22 کے ہوں گے، دفتروں کے اندر تذکرے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 11 کے ہوں گے، پڑھیں تو صحیح، اس کا ذائقہ تو لیں، اس کا ٹیسٹ تو لیں، عقیدت کی بنیاد پر نہیں، ریسرچ کی بنیاد پر کہتا ہوں، اس سے زیادہ مزیدار کتاب نہیں ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے مزیدار کتاب۔ ایک بڑے بزرگ کی خدمت میں گیا تو انہوں نے کہا دعا کر رہے، میں نے کہا کیا دعا فرمائے؟ کہنے لگے میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس قرآن کریم کے الفاظ کے معانی کی عملی حقیقت مجھے جنت کے اندر تو سکھا دے، جنت کی نعمتوں کے اندر بھی وہ ذائقہ اور مزہ نہیں جو قرآن کے لفظوں کے اندر ہے، اس کا لفظی ترجمہ سمجھنا تو شروع کریں، اللہ نے کیا کہا ہے۔ کہا جاتا ہے فلانی زبان بہت اچھی ہے، فلانی، یہ اللہ تعالیٰ کی زبان ہے بھائی، یہ اللہ کی لینگویج ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زبان سے زیادہ میٹھی زبان کسی کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی زبان سے زیادہ معنوی زبان کسی کی ہو سکتی ہے؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے الفاظ تو دور کی بات، معنی تو دور کی بات، یہ جو زبر زیر اور پیش ہے یہ بھی معجزہ ہے، ان میں سے ہر ایک حرف کا ایک ایک شوشہ معجزہ ہے۔ ٹائم بہت گزر گیا، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آج کی اس کانفرنس کے اندر اس کے جو صحیح عنوان کی حق
دانی قدر دانی اسی وقت ہم ادا کر سکتے ہیں جب اللہ رب العزت اس کے ساتھ ہمارا ایک ریسرچ والا، معنی والا، مفہوم والا، فہم والا، سمجھنے اور سمجھانے والا، محسوس کیے جانے والا، مشاہدے والا تعلق اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کا حقیقی طالب علم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کانفرنس کی انتظامیہ اور اس مدرسے کے طلباء، طالبات اور اساتذہ اور تمام انتظامیہ کے افراد کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ آج مولانا حافظ عبدالقیوم نعمانی صاحب دامت برکاتہم کی برکت سے، ان کے حکم سے اللہ رب العزت ان کا سایہ تا دیر قائم دائم رکھے۔ آج آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اللہ رب العزت انہیں بھی بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔